المصور هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا۔ سورہ الحشر آیت نمبر 23۔ المصور، ہر چیز کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کرنے والا۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص رنگ اور روپ میں بنایا۔ آنکھیں، ناک، دماغ اللہ کے بنائے ہوئے انمول تحفے ہیں۔ دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ ظاہری حسن بھی دیتا ہے اور اندرونی خوبیاں، عقل، محبت، احساس بھی۔ اپنی انگلیوں کے نشان دیکھو، ہر ایک منفرد ہے، یہی المصور کا کمال ہے۔ کہانی انوکھا فنکار۔ استاد نے کلاس میں سب بچوں سے کہا، آج ہم اللہ کے نام المصور کے بارے میں جانیں گے۔ اپنے ہاتھ اور انگلیوں کے نشان دیکھو، استاد نے کہا۔ عائشہ نے حیرت سے کہا، میرے اور سارا کے نشان تو مختلف ہیں۔ استاد مسکرائے، یہی تو اللہ کا کمال ہے، ہر انسان منفرد ہے، شکل، سوچ، صلاحیتیں سب الگ۔ اللہ نے ہمیں ظاہری خوبصورتی کے ساتھ عقل اور محبت بھی دی ہے۔ سبق، اللہ کی ہر تخلیق انوکھی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الغفار، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10۔ الغفار، مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ ہم کتنی ہی بار غلطی کریں، اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے۔ وہ چھوٹے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور بڑے گناہ بھی، اگر ہم توبہ کریں۔ اللہ بار بار معاف کرتا ہے، اسے معاف کرنا پسند ہے۔ وہ نہ صرف گناہ مٹاتا ہے بلکہ دل کو سکون بھی دیتا ہے۔ اگر ہم دل سے معافی مانگیں تو اللہ ہمیں بار بار معاف کرتا ہے۔ کہانی، احمد نے اپنی بہن کی کتاب پھاڑ دی اور امی سے جھوٹ بول دیا۔ رات کو اس کا دل بہت پریشان تھا۔ اس نے امی سے سچ بتایا اور کہا، امی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ امی نے کہا، بیٹا اللہ الغفار ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اگر ہم دل سے معافی مانگیں تو وہ بار بار معاف کرتا ہے۔ احمد نے وضو کیا، دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب احمد کا دل ہلکا ہو گیا، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ سبق، اللہ بار بار معاف کرتا ہے، وہ گناہ بھی مٹاتا ہے اور دل کو سکون بھی دیتا ہے۔ القہار، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ واحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں یا اللہ ایک جو سب پر غالب ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 39۔ القہار، اللہ سب سے طاقتور ہے اور کوئی اسے ہرا نہیں سکتا۔ القہار کے معنی سب پر غالب، زبردست، قابو رکھنے والا۔ اللہ ہر طاقت پر غالب ہے، کوئی اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ ظالموں کو بھی روک سکتا ہے اور شیطان پر بھی قابو رکھتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کے اختیار سے ہے۔ اللہ اپنی مخلوق پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ پوری کائنات کو قابو میں رکھتا ہے۔ القہار کو ایک چھوٹی سی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ایک دن استاد نے کہا، بچوں القہار اللہ کا نام ہے، یعنی سب پر غالب۔ علی نے پوچھا، سر کیا مطلب سب پر غالب؟ استاد بولے، یعنی اللہ سب سے طاقتور ہے، وہ ظالموں کو روک سکتا ہے، شیطان پر بھی قابو رکھتا ہے۔ عائشہ بولی، پھر ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ استاد نے کہا، بالکل، اللہ انصاف کے ساتھ پوری کائنات کو قابو میں رکھتا ہے۔ سبق، اللہ القہار ہے، سب پر غالب، ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ الرب، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 1۔ رب، پالنے والا، نگہبان۔ اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے، پالتا ہے اور ہر وقت ہماری دیکھ بھال کرتا ہے۔ ہم بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر قدم پر اللہ کی ربوبیت میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری جسمانی، ذہنی اور روحانی پرورش کرتا ہے۔
کہانی میرا رب میری حفاظت کرتا ہے۔ ایک دن تیز طوفان آیا، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور بارش زوروں سے ہو رہی تھی۔ زید ڈر کر اپنے ابو سے لپٹ گیا اور بولا، ابو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابو نے نرمی سے کہا، بیٹا فکر نہ کرو، اللہ رب ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کو قابو میں رکھتا ہے، وہی ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہر وقت ہماری حفاظت کرتا ہے۔ زید نے سر ہلایا اور کہا، ابو اب مجھے سکون ہے، اللہ ہمارا رب ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔